پاس کی شام عید ہے اور گفتگو ہماری ختم ہو گئی ہے. اب بعض جگہ تو بہرحال رمضان 23 دن کا ہوتا ہے. 23 کی شب قدر کے بعد پھر سب معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. حضرت امام ہادی کا ایک جملہ ہے زیارت جامع کبیرہ میں. یہ زیارت جامع کبیرہ کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ اگر ہم سے پوچھا جائے، جیسا کہ ہمارے علماء نے فرمایا اور جس کے اندر بڑا ایک جانا پہچانا اور بڑا وزنی نام ہے مرحوم علامہ مجلسی، اس کے بعد شیخ صدوق، اور آپ کوئی ہمارا ایسا فقیہ مرجع ایک آپ کو نہیں ملے گا کہ جو جامع کبیرہ کے بارے میں سند پر اعتراض کرے. نہیں، سند کمزور ہے، غلو ہے اس میں، یہ دو جملے غلط ہیں. زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے بالکل زیارت عاشورہ کی طرح. اچھا ہمارے پاس پہلے بتا دوں ایک نہیں ہے زیارت ایسی کہ جس میں ہمارے مراجع اگر کہتے ہیں کہ اس زیارت میں وہ چیز غلط ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے. زیارات کے اندر ہماری بڑی بھاری اکثریت جو زیارات کی ہے اس کے اندر تمام کی تمام سندیں یا ہمارے جو علماء فرماتے ہیں صحیحہ ہیں یا معتبر ہیں. اب یہ رجال کی ایک اصطلاح ہے اور یا یقین بے مضمون ہے، وہ جو تمام باتیں علماء فرماتے ہیں. اس زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے، اور زیارت جامع کبیرہ امامت کا تعارف ہے. آپ کو کوئی بھی شک ہے اگر امام کے بارے میں کہ امام میں یہ صفت ہے کہ نہیں ہے، امام یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جامع کبیرہ میں ڈھونڈیے. ڈاکٹر سے جب کہا جاتا ہے فلاں دوا میں یہ کیمیکل ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر جاتا ہے اور جا کر اس بک کو نکالتا ہے، اس کے فارمولے کو دیکھتا ہے کیا کیا ہے اس میں، اور وہ کہتا ہے بھائی اس میں یہ چیز ہے، کہتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے. تو جامع کبیرہ کی کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ امام کے وجود میں کیا چیزیں ہیں، امام کے اختیار میں کیا چیزیں ہیں، امامت ہے کہاں پر. آپ جامع کبیرہ کا اردو کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے اور وہ آپ کو اس میں دکھے گا کہ خود بخود آپ کو لگے گا کہ یہ ہم امامت کو کیا سمجھتے ہیں، امامت کیا ہے. دوسرا جو تعارف ہے امامت کا چھٹے امام نے کروایا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. جس میں امام نے پورا امام معصوم کی خصوصیات بتائی ہیں. تیسرا تعارف کروایا ہے. یہ تین بڑے اہم تعارف ہیں ہمارے پاس جو ہسٹری میں ہیں. اور تیسرا تعارف 8ویں امام نے کروایا ہے کہ جہاں پر میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا، خراسان میں امام جب جا چکے تھے 199 ہجری میں مامون نے امام کو بلوایا ہے، کہاں؟ مدینے سے. اور 6-7 مہینے سفر کرتے ہوئے امام رضا پہنچے ہیں کہاں پر؟ خراسان. آپ دیکھیے مدینے سے نکلے اور کہاں گئے امام؟ عراق کی بارڈر تک آئے اور کوفے سے داخل ہوئے. یہ وہ رستہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے طے کیا اور امام رضا نے، مشترک ہے. کوفے کے بعد نجف پہ آئے، نجف میں آنے کے بعد بصرہ، اور بصرے کے بعد امام داخل ہوئے اہواز کے راستے ایران میں. اور اب مورخین نے لکھا 3 روٹ ہیں جو امام گئے ہوں گے. یا پورا جو دشت کویر ہے ایران کا اس کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے گئے، ایک ہے جو اس کے بارڈرز ہیں کویر دود کے وہاں سے ہوتے ہوئے گئے، اور ایک وہی ہائی وے جو آپ آتے ہیں جو اس زمانے میں بہرحال راستہ تھا اونٹوں پر حیوانات کے ذریعے جانے کا. یہ 3 راستے مورخین کے لیے واضح نہیں ہے کہ کہاں سے، لیکن واقعات ایسے ملتے ہیں کہ امام اس شہر میں رکے تو بعض نے کہا کہ اس شہر میں رکے تو یہاں سے گئے. اگر وہاں ثبوت ملتا ہے تو امام یہاں سے گئے. نیشاپور میں ملتے ہیں تو یہاں سے یہاں جا سکتے ہیں. بہرحال ایک ہسٹری کی بحث ہے. تو جب امام پہنچے 6-7 مہینے بعد 200 ہجری میں، یعنی رسول خدا کی ہجرت کے 200 سال بعد خراسان میں پہنچے. اب وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ امام نے کہا کہ میں تمہارے محل میں نہیں رہوں گا، مسجد میں رہوں گا. اب آپ دیکھیے میں یہاں سے یہ بات کہتا چلوں کیونکہ 8ویں امام کا ایک اس میں فضیلت آ رہی ہے. بادشاہ چاہتا تھا کہ آ جائیں محل میں کمرہ دوں تاکہ مومنین کیا کہیں، یہ دنیا میں بہہ گیا ان کا امام، اور لوگ کہیں مومنین سے تمہارا امام تو مامون کے ساتھ رہ رہا ہے. امام نے شرط رکھی میں مسجد میں رہوں گا. اچھا مسجد ہے صحیح. اچھا اب کوئی آپ میں یہ نہ سمجھ امام سوتے بھی ہوں گے مسجد میں. اب دیکھیں امام ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری بات امام نے کیا کی، غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہے مستحب ہے. مستحب نہیں ہے یہ. آج کے دور میں اگر ہم یہ کام کریں تو اس سے ہمارے سوشل پرابلمس سامنے آ سکتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں. یہ امام کی کوئی روایت نہیں ہے، کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں بتا رہا، اپنی رائے بتا رہا ہوں. 10 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن امام نے اس کام کے ذریعے جو بیوروکریسی ہوتی ہے جس میں بڑا ایگو ہوتا ہے، میں چیف سیکرٹری، میں ڈپٹی سیکرٹری، میں کمشنر، ان کو بھگا دیا.
آئے جب، کیونکہ یہ واقعہ دلیل ہے میری بات کی، میری بات ہے ذاتی، یہ کوئی حدیث نہیں بتا رہا، کہ اے علی بن اے ابو الحسن، آپ یہ کیا غلاموں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ امام نے کہا یہ بھی خدا کے بندے ہیں، بیٹھنا انہیں کے ساتھ بیٹھو، تو وہ نہیں آتے تھے۔ یعنی ایک طرح سے امام نے کیا کیا، ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اور ان کو ہٹا دیا، مسجد میں رہے۔ بہرحال یہ سب باتیں ہیں۔ اور پھر امام نے کہا کہ نہ میں کسی کو اپوائنٹ کروں گا اور نہ میں کسی کو چارج شیٹ دوں گا، فائر کروں گا بقول آپ لوگوں کے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ بہرحال امام پہنچے، جمعے کی نماز پڑھ کے ایک مومن آیا، کہا کہ دیر ہو گئی اس کو آتے میں، شاید کیا گفتگو ہوئی، اصول کافی میں روایت ہے، اس نے اپنا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے، جمعے کی نماز پڑھ کے۔ اچھا صحیح، کیا ہو گیا؟ کیا مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ گیا تھا، امامت پر بحث ہونے لگی، جیسے سیشن ہوتا ہے نا آپ کے مجلس کے بعد، درس کے بعد، وہاں پہ بھی سیشن تھا، لیکن یہ مسئلہ کہ سیشن چلانے والی جو ہستی تھی وہ گھر میں بیٹھی تھی، یہ مسلمان اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، بیٹھ کر امامت پر گفتگو کر رہے تھے۔ امام نے کہا پھر تو کس نے بتایا؟ مولا بڑا اختلاف ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا امامت کے بارے میں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو امام مسکرائے۔ اچھا کبھی کبھی امام مسکراتے ہیں، کبھی کبھی امام کے چہرے پر ناراضگی کے اظہار ظاہر ہوتے ہیں، یہ بہرحال امام اب جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ امام مسکرائے، کہا کہ مولا پھر سمجھ میں نہیں آ رہا امامت کیا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ دیکھیے یہ واقعہ ہے آج سے کتنے سال پہلے کا؟ 1245 سال، 1245 ایئرس پہلے کا، 1000 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ پرابلم جوں کی توں ہماری ایسا ہی ہے۔ آج اگر آپ سے کہ مولانا امامت کیا ہے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، یہ کچھ، وہ یوٹیوب پہ مولانا یہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کہوں سب کو بند کیجیے، آپ ختم کیجیے۔ جیسے وہ اسپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا، جب آپ اس پہ کوئی چیز کھڑے بھی نہیں ہوتے آپ، تو اس پہ 5 کلو دکھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اسکرو کو، اب تو خیر وہ ڈیجیٹل آ گیا، اسکرو کو گھماتے ہیں اسکرو ڈرائیور سے، اور وہ زیرو پہ آ جاتا ہے، سب کو زیرو پہ لائی، کہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، نہ کوئی یوٹیوب ہے، نہ کوئی مولانا ہے، نہ نجف ہے، نہ قم ہے، کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کرتے؟ فرض کیجئے پھر آپ کا اصول کافی ہوتی، جا کر آپ جامع کبیرہ پڑھیے، مولا کی زیارتیں پڑھیے، چھٹے امام نے جو بتایا، آپ حضرت عباس کی زیارت پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ کسی امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ مرتبہ ہے، امامت کو چھوڑیے آپ۔ لہٰذا اب امام مسکرا، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امامت امر دین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دینی مسئلہ ہے یا کوئی سماجی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے؟ کہا دینی مسئلہ ہے۔ کہا خدا نے دین میں ہر چیز بتا دی کہ نہیں بتائی قرآن میں؟ کہا کہ ہاں بتا دی ہے۔ کہا خدا نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ امام رضا کے سوالات ہیں، اس نے دین کو مکمل کیا۔ مولا کہاں پر کیا مکمل؟ میں اپنے جملے بھی اضافہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سیناریو کو سمجھ سکیں، ورنہ آپ سیناریو نہیں سمجھیں گے۔ عرب جب کبھی بات کرتا تو ایک فے کے ذریعے پورا جملہ وہ لپیٹ دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی بتائے گا مولا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، امام کہیں گے فجلس یا فاذن فلان، یہ فے کے ذریعے امام نے پورا جملہ لپیٹ دیا، تو وہ میں جملے کہاں سے لاؤں؟ تو مجھے آپ کو سمجھانے پڑتے ہیں۔ امامت دین میں سے اچھا کہاں پر مولا دین کامل ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم قرآن میں نہیں ہے؟ دین تمہارے لیے کامل تو کیا، مکمل تو کیا، تو پھر تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں قرآن میں ہر چیز بیان کی کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں کی ہے۔ کہا تو پھر تم خود سے کیوں بحث کر رہے ہو؟ لہٰذا اب میں مومنی سے کہوں گا امام یہ کر سکتا ہے، امام وہ نہیں کر سکتا، امام یہ ہے، امام وہ نہیں ہے، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جامع کبیرہ پڑھیے، مولا کی زیارتیں پڑھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ امام کے اختیارات کیا ہیں۔ پھر امام نے خطبہ دیا، ایک زبردست خطبہ دیا امامت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اس میں امامت کی تعریف کی، اور امام نے اس میں جو ایک جملہ فرمایا وہ فرمایا وَهُوَ كَالنَّجْمِ مِنْ أَيْدِي الْمُتَنَاوِلِينَ، امام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی زمین پہ کھڑا ہو کے ستارے کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا امام کے وجود کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ مجھے بتائیے خدا جس کو کائنات پر حجت بنا کے بھیج رہا ہے، اگر آج امام زمانہ تشریف لے آئیں اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جائے اور امام سے کوئی پرابلم ایسی پوچھے جس کا سلوشن امام کے پاس نہ ہو، ان کے پاس ہو، فلسفے کی، میتھمیٹکس کی، کیمسٹری، کسی کی بھی کوئی پرابلم پوچھے، امام کہیں تو کوئی ہم کو نہیں پتہ یہ، تو پھر یہ کیوں حجت ہے کائنات پر خدا کی؟
یہ ایک چیز ہے. اچھا ہمارے نوجوان بچے سنیں, اس وقت یہ بات میں ثابت نہیں کر سکتا آپ کے سامنے لا کر, کیونکہ امام غیبت میں ہے. عقیدے کے طور پہ بیان کر سکتا ہوں لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتا. بھائی آپ پی ایچ ڈی کس میں؟ میں فرض کیجئے کہ پتہ نہیں کہ فزکس میں پی ایچ ڈی ہوں مثلا. آپ پوچھئے سوالات امام سے, آپ کے امام کو تو سب کچھ پتا. یہ ہم نہیں کر سکتے اس وقت. لہٰذا یہ کیا ہے, بچے کہتے ہیں یہ تو آپ ایک پوری ایک مت ہے, یہ آپ کی ایک فضول کی بات ہے, امام کو ہر چیز پتہ ہے. ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ کو, امام کو سامنے نہیں لا سکتے. لیکن ہم 12 اماموں کی جو خطبے ہیں, جو ان کے علم کا لیول ہے, جس طرح سے وہ بات کرتے تھے, جس طرح سے وہ چیزوں کو سکھاتے تھے, جس طرح سے فلسفے اور کلام کے بارے میں امام نے گفتگو فرمائی ہے, جس طرح سے امام نے ہیومن لائف کے اسپیکٹس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے, اس کو پڑھ کے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ جس کا نام جعفر ابن محمد صادق ہے, یہ اپنے زمانے سے آگے ہے. ایک شخص ہے ہمارے یہاں علی ابن ابی طالب, پڑھ کے احساس ہو رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہو رہا کہ یہ اپنے زمانے سے آگے ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جارج جورداغ نے کہا, جس نے صوت العدالت الانسانیہ لکھی ہے کتاب, وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے, عربی میں کتاب ہے یہ. اس میں اب یہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جارج جورداغ کا ہے یہ جملہ یا خلیل جبران کا ہے. خلیل جبران ایک بہت بڑا فلسفی گزرا لبنان کا, اور اس نے کہا ہے, یا جارج جورداغ نے, اب یہ مجھے شک ہو گیا, اس نے کہا کہ مجھے علی اپنے زمانے سے پہلے پیدا ہوا تھا. جس زمانے میں علی پیدا ہوا تھا وہ علی کا نہیں تھا. دنیا سمجھنے سے قاصر تھی علی کو. علی کو چاہیے تھا کہ 2000 سال بعد پیدا ہوتا. میرا جواب یہ ہے خلیل جبران کو کہ علی جب بھی پیدا ہوتے کوئی زمانہ بھی سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ امیر المومنین جیسے جو لوگ ہیں یہ آ کر زمانے کو پش کرتے ہیں. کبھی بھی کسی چیز کو پش کرنے والا, اس کو ٹریگر کرنے والا, اگنیشن لگانے والا ہمیشہ اس زمانے میں آئے گا تاکہ اس مردہ کو زندہ کر سکے. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہمیشہ سے ہے. یاد رکھیے اگر رسول خدا نہیں آئے ہوتے, ائمہ نہیں آئے ہوتے, تو یہ زمانہ اسی طرح سے پریمیٹیو لیول پر رہتا. بات بہت بڑی ہے, آپ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں, حق ہے آپ کو. مانا یہ کیا بات کر دی آپ نے, یہ میرا دعویٰ ہے تو مجھے کرنے دیجیے, ممبر پر ایسا میں بیٹھا ہوں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ دنیا میں جس کو آج آپ ویسٹ کہتے ہیں اس وقت کچھ نہیں تھا. اس وقت فرض کیجئے رومی سلطنت تھی, یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں آپ, یا مشرق کی طرف. تو بہت بڑی تحقیقات چاہیے ہم کو اس کے لیے سوشل سائنٹسٹ کی, کہ دنیا کہاں پر تھی, دنیا کہاں سے کہاں اٹھی, کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے دنیا میں. دیکھیں آپ مسلمان لوگ چیختے رہتے ہیں, فضول کا شور مچاتے ہیں. آپ وہاں اس وقت چائنا بھی تھا, ہندوستان بھی تھا. چائنا اور ہندوستان تھا, یونان میں فلسفی تھے, ایران میں فلسفی تھے, بہت بڑے بڑے مفکر تھے. لیکن آپ جا کر دیکھیے کہ جو ایکیڈمک رینیسانس آئی ہے, جو علمی تحریک اٹھی ہے, وہ ابو علی سینا کی کتابوں کے جانے کے بعد اٹھی ہے. وہ اس کے بعد جب آپ کی بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو کے گئیں ویسٹ میں, اس کے بعد ان میں ایک تبدیلی آئی. اچھا یہ اس سے ہٹ کر ہے بات کہ بس مسلمانوں کو شوق ہے, نہیں, ہم ایک ہسٹری کا ایک پروسیس بتا رہے ہیں, ہسٹری کے ڈائنامکس بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ ہسٹری میں ہوتا ہے. کل رومی آگے تھے, آج روم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. انگلستان کوئی ملک نہیں تھا, نارتھ امریکہ کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا, آج اس کی اپنی ایک طاقت ہے. کل چائنا آپ دیکھتے تو کچھ نہیں تھا, آج چائنا ایک طاقت ہے. 500 سال پہلے آپ آسٹریلیا میں آتے تو یہ کوئی حیثیت نہ, اس کا اپنا روپیہ تھا, نہ سسٹم تھا, نہ کچھ تھا. آج اس کے اپنے پاسپورٹ کی قیمت ہے, اس کے سکے کی قیمت ہے, اس کی سیاست کی قیمت ہے. دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایک ہب ہے, تجارت کا کہیے, اکیڈمک کہیے. تو یہ تاریخ چل رہی ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تاریخ کے اوپر صرف ہمارا ہی احسان ہے, ہم نے جو کیا ہم وہ بتا رہے ہیں. لہٰذا آپ جا کر دیکھیے ائمہ کی ہسٹری کو, کہ ائمہ اگر اس وقت نہیں ہیں تو جب وہ تھے تو ان کی اکیڈمک لیول کہاں پر تھا. یہ ساری باتیں ایک طرف. لیکن ایک بات یہ کہ ہم اپنا دین کیسے سیکھتے ہیں, کس بنیاد پر سیکھتے ہیں. مانا ہم نے امام باڑہ بنایا, مسجد بنائی, یہ پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اب میں مزید ذرا تفصیل سے گفتگو کروں گا. تو ہم نے یہ سب تمام کام کیا, جس کی وجہ سے ہم نے بچوں کے لیے سنڈے اسکول بنایا. یہ نوحہ پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, بچے زیارت پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, سو سلام نوحہ ماتم کرتے ہیں بچے ہمارے. ہم نے یہ کوشش کی. تو آپ نے یہ کوشش کی, آپ فرض کیجئے کہ جناح صاحب کے نام پہ ماتم کروا دیجیے لوگوں سے.
گاندھی جی کے نام پہ ماتم کروا لیجیے. جب پاکستان بنا تھا تو کتنے لاکھ لوگ بیچارے مظلومیت کے ساتھ مارے گئے. کوئی جو ادھر سے ادھر گئے, ادھر سے ادھر آئے, کتنا سب وہ ہوا. ریگارڈلیس اس سے کون سے مسلمان یا ہندو یا سکھ یا کوئی بھی, کتنی خواتین یتیم ہوئیں, کتنے بیوہ ہوئیں, کتنے بچے مارے گئے. بالآخر انسانی خون بہا, تکلیف دہ کام ہوا یہ بہت بڑا. آپ کو لگتا ہے 14 اگست پہ آپ ٹی وی کھول کے دیکھا کیجیے, 15 اگست پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا, ڈھول تاشا خوشی, جیسے تمام کام, کوئی نہ مرا ہے نہ کسی نے کوئی مصیبت اٹھائی ہے. تو کس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کربلا کا واقعہ جو 8-10 گھنٹے میں ختم ہو گیا, اس کو آپ زندگی بھر کلیجے سے لگا کے بیٹھے رہیں؟ یہ ہوا کہاں سے؟ آپ کو بتایا, آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں, مولانا آپ سے کہتا ہے امام صادق نے فرمایا. آپ بات کر رہے ہیں, مولا کائنات نے فرمایا نماز شب کا ثواب ہے. آپ بحث کر رہے ہیں کربلا پہ, پیدل چلیں, چھٹے امام نے فرمایا. آپ نے ماتم پہ چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں, پانچویں امام یہ کہہ رہے ہیں. اچھا مولانا, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں اخباریوں والی, جو آپ کی ٹرم ہے. میں اس ٹرم کو یوز نہیں کر رہا, یہ ہمارے بعض بچوں کی ٹرم ہے کہ وہ آپ تو ائمہ کے نام دے رہے ہیں, فقہا کے فتوے کی بات نہیں کر رہے. تو یہ جو آپ سے میں کہتا ہوں نجف میں بیٹھا ہوا یا قم میں بیٹھا ہوا مرج تقلید, جس کا نہ آپ سے کلچر کا واسطہ, نہ زبان کا, نہ ایج کا, اس مرجع نے کہا تو آپ کیوں مان لیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ جو امام ہادی فرمانا ہے 10ویں امام, بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا, صرف اور صرف مولا آپ 14 معصومین کی محبت کی بنیاد پر ہم اپنا دین سیکھتے ہیں. آپ سے کہا جائے دعا ہے مکارم الاخلاق, آپ کا ذہن میں بیل بجتی, گھنٹی بجتی ہے, دعا کمیل, آپ توجہ سے سنتے ہیں. اگر یہاں پر بیٹھ کر میں دنیا کے حالات بتاتا رہوں آپ کو, خطرناک سے خطرناک سیاست, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, آپ توجہ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں مولانا ہم یہ اخبار میں پڑھ سکتے ہیں, ہم کو اہل بیت کی بات بتائیے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک معمولی سی چیز ہے, فاقہ عاشور کے دن, دنیا کہہ رہی ہے بچوں والی بات ہے, امام حسین کو پانی مل جائے گا کیا؟ وہ تو ہو گیا واقعہ, آپ تو پانی پیجئے, آپ تو شربت پیجئے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں واجب تو نہیں ہے, ہمارا دل چاہ رہا ہے صبح سے لے کر اور ظہر کی اذان کے 2-2.5 گھنٹے بعد تک آپ فاقہ کھول لیتے ہیں. میں امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کیا رہو گے امام حسین کے ساتھ؟ یہ اصل میں چھٹے امام نے فرمایا. تو یہ آستین الٹی گریبان کھول لیا, سلام نہیں کر رہے, عجیب طرح سے, کیا یہ طریقہ ہے آپ کا سارا؟ امام حسین کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس کے غم کو باقی رکھنا. یہ سب کا سب, تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھیے, اگر ائمہ کی مودت کو آپ سے چھین لیا جائے تو آپ اپنا دین نہیں سیکھ سکتے. یہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. یہ زیارت جامع کبیرہ کے 250-300 جو جملے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. آپ سے کہا جائے صحیفہ سجادیہ, آپ جا کے گھر میں ورق پلٹتے ہیں اس کے. تو لہٰذا جس طرح سے امام سجاد علیہ السلام کے, میں پوری دعا تو نہیں پڑھ سکتا, بڑی طویل دعا ہے, لیکن آپ انداز دیکھیے کس طرح سے گفتگو کا انداز ہے. خدا مغفرت فرمائے مفتی جعفر حسین صاحب ہمارے پاکستان کے عالم تھے, اور لکھنؤ سے پڑھے تھے, نجف بھی گئے, اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا. جہاں تک مجھے یاد ہے تعلق ان کا گجرانوالہ سے تھا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے نہج البلاغہ کا, ترجمہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا, اور ایک اور کتاب لکھی ہے سیرت امیر المومنین. یہ 3 جو مفتی صاحب مرحوم کے قبلہ کے کام ہے, عاد اللہ مقامہ الشریف, یہ 3 کام اتنے بھاری اور وزنی ہیں کہ جس کو خود ہمارے یہاں انڈو پاک میں لوگ اتنا واقف نہیں ہیں اس سے. آپ کو دعا کے بارے میں سمجھنا ہے. دعا, آپ مفتی صاحب کی صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ اٹھائیے, اس کے شروع میں جو انہوں نے دعا لکھی ہے کہ دعا کہتے کسے, وہ پڑھتے رہیے. سال میں 2-3 دفعہ, ختم ہو گیا پھر پڑھیے, ختم ہو گیا پھر پڑھیے. پھر اس کے بعد آپ کو کوئی جو مولانا تقریر کرے گا دعا کے بارے میں, اس میں آپ کو لگے گا نہیں کچھ میٹر ہے مولانا کے پاس, ٹھیک ہے؟ اس لیے خبردار جو آپ نے پڑھی جا کر. لہٰذا انہوں نے مقایسہ کیا, کمپیریزن کیا ہے مفتی صاحب نے, کہ جب امام گفتگو کر رہے ہیں خدا سے تو خدا کو کن صفات کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بعض جگہوں پہ یا عریض الجفنا, اے خدا تو جو جس پیالے میں ہم کو غذا دیتا ہے بہت بڑا ہے. امام کی دعاؤں میں یہ جملہ نہیں ملے گا, یا عظیم الکبریاء ملے گا, پروردگار تیری بڑائی بہت عظیم ہے. خدا کے پیالے کا ذکر نہیں ہے
خدا کے گلاس کا ذکر نہیں ہے، خدا کی ٹانگ کا ذکر نہیں ہے. خدا کو جسم و جسمانیات سے میٹریلسٹک لیول سے امام اوپر لے جا کر بات کر رہے ہیں. یعنی جب امام دعائیں مانگ رہے ہیں تب بھی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ خدا کی توحید ڈسٹرب نہ ہو جائے، خدا کی توحید پر کوئی آنچ نہ آئے، خدا کی توحید کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے، کوئی خرابی نہ ہو. لہٰذا آپ یہ دیکھیے بات کو. اب جو پہلا جملہ ہے جو میں امام سجاد علیہ السلام کا میں پڑھوں گا، اللہم یا من لا یرغب فی الجزا ومن لا یندم علی العطا. اے پروردگار، جس کو کوئی شوق نہیں ہے اس بات کا، بالکل شوق نہیں ہے، تیرے دل میں کوئی چاہت نہیں ہے اس بات کی کہ جو تو کسی کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے تو کوئی تیرا آ کر اس پہ شکریہ ادا کرے. تو ہمارے شکریہ آپ انداز دیکھ رہے ہیں، لا یرغب فی الجزا. پروردگار تجھے شوق ہی نہیں ہے اس بات کا، کوئی چاہت ہے ہی نہیں کہ کوئی تیرا آ کر شکریہ ادا کرے. پروردگار تو نے ہم کو ناک آنکھ کان دی، تو نہیں چاہتا، پھر تو کیوں حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ تمہاری بندگی کے لیے بہتر ہے. تکبر تمہارے دل سے نکلے گا، غرور تمہارے دل سے نکلے گا، اچھی صفات تمہارے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ولا یندم علی العطا. اور پروردگار تو کبھی پچھتاتا نہیں ہے، ریگریٹ نہیں کرتا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی خدا نے یزید کو جو حکومت دی اور جس کے بعد یزید نے اتنا بڑا گناہ کیا تو خدا پچھتانے، یہ غلطی ہو گئی یزید کو حکومت دے کر. دیکھیں بہت میں نے ایک شاید نامناسب جملہ کہہ دیا. آپ کیا مانا نا خدا نے دی ہے یزید کو حکومت، تو یہ تو پھر تو ان کے والد گرامی نے پھر کیا کیا تھا؟ ان کے والد نے دی تھی، ابا جان نے ان کو دی تھی. تو یہ تو بڑا، دیکھیے کوئی بھی چیز خدا کی مشیت سے باہر نہیں ہے. وہ جن ہتھیاروں سے سید الشہداء پر ان ملعونوں نے ظلم کیا اور زخم لگائے بدن مبارک سید الشہداء پر، اس لوہے میں کس نے یہ خصوصیت رکھی کہ بدن کو کاٹ دے؟ ان کے ہاتھ میں طاقت کس نے دی؟ مشیت الہی نے. اصول کافی میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے کونے میں، لیکن بڑے کام کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر کہ خدا کی ایک مشیت ہے اور ایک محبت. خدا کی مشیت نے امام حسین کو چاہا کہ قتل ہو جائے، لیکن جو خدا کی محبت تھی اس نے نہیں چاہا تھا کہ امام حسین قتل ہو. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جملہ سمجھ دیجئے. مشیت میں تھا کہ مولا قتل ہو، لیکن حب اور محبت میں، چاہت میں خدا کی نہیں تھا کہ حسین قتل ہو. چاہت یہ تھی کہ قتل نہ ہو، مشیت نے کہا کہ قتل ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بچہ بیمار ہو گیا، لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا ایک انجیکشن ڈرپ یہاں لگے گی، ایک یہاں لگے گی، ایک پیر میں لگے گی اور ایک یہ ہوگا اور ایک وہ ہوگا. جو آپ کی شفقت پدری ہے نا، محبت، ڈاکٹر صاحب بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں لگائیں، ہومیوپیتھک دوا، ہربل میڈیسن، یہ کر لیں، پرہیز کروا لیں، گھریلو ٹوٹکے. محبت کہہ رہی ہے نہ ہو، حکمت کہہ رہی ہے آپ کی کہ سوئیاں گھوپیے میرے بچے کے بدن میں. تو یہ مشیت اور محبت اس طرح، مثال دے رہا ہوں سمجھ دیجئے اس کو. تو مشیت نے کہا، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اگر خدا چاہتا تو تم میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہوتا، لیکن خدا نے چاہا کہ تم کو آزاد چھوڑے. خدا نے کی مشیت نے کیا کیا؟ تم کو اچھائی بھی بتائی، برائی بھی بتائی. سلمان بنے ہو اپنی مرضی سے، ابو جہل بنے ہو اپنی مرضی سے، میثم میں تمار بنے ہو اپنی مرضی سے، شام پر تم نے حکومت کی، ظلم کیا اپنی مرضی سے. پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے حکومت نہ دیتا. ہاں ہم نے سسٹم ایسا رکھا تم تک حکومت پہنچی، لیکن اگر تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ تو نے حکومت دی تو ہم نے تمہیں برائی بھی تو بتائی تھی، حکومت پہ بیٹھ کے برائی نہ کرتے. لہٰذا جہنم کو تم کما رہے ہو اپنی مرضی سے. میری یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ادھر چلی گئی بات. تو بات کہاں سے نکلی تھی ہماری؟ اس بات پر کہ خدا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو پچھتاتا نہیں ہے اس پر. کیوں نہیں پچھتاتا؟ خوب توجہ کیجیے گا. یہ واقعاً انسان دیکھتا ہے کہ یہ جملہ واقعاً امام سجاد کی زبان مبارک سے معجزہ ہو کیسے گیا ہے نا. یہ ایک یعنی کہ امام سجاد کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ عربی میں اگر اتنی طاقت ہے تو کوئی دوسرا کیوں نہیں کہہ سکا. آپ کو بھی امام سجاد جیسی عربی آتی ہے نا، مدینے کی گلیوں میں جو گھوم رہے ہیں، تو آپ یہ جملہ کہتے تھے، آپ کو بھی تو یہ عربی آتی تھی. آپ نے کہا کہ امیر علی ابن ابی طالب کا کوئی علم نہیں تھا، آپ نے بڑھا دیا. آپ نے بھی مکے کی گلیوں میں عربی سیکھی، علی ابن ابی طالب نے بھی. تو کون سا سیشن ہوتا تھا نماز شب کے بعد رسول خدا کا جس میں جناب امیر نے شرکت کر لی اور توحید کو سیکھ لیا
نہج البلاغہ بنا دی. آپ کس طرح سے آپ نے نہیں کر سکے. 18 برس کی ہماری شہزادی بی بی جب خطبہ دیا توحید کے بارے میں، عجیب ایک جملہ ہے بی بی کا اس خطبے کے اندر توحید کے بارے میں. شان سیدہ دیکھیے، پہلے توحید پر گفتگو کی، حمد و ثنا الہی کی ہے، پھر کلمہ توحید پر گفتگو کی ہے، پھر توحید پر گفتگو کی ہے، پھر تخلیق الہی کریشن آف گاڈ پر گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد بی بی نے اتنا باریک جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا ہے، بے آئی نہیں ہو بہو سیم جملہ امام باقر نے ارشاد فرمایا ہے. اس جملے میں اگر ورڈ ہے لا، لا لا یعنی نہیں، اس لا کو اگر اٹھا کر ایک جو ورڈ ہے، ایک لیٹر ہے، ادھر رکھ دیں، جملہ بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ بولنے والے کے جہل پر دلالت کرے گا. لیکن اگر لا کو اٹھا کر اس حرف کے ادھر لے آئیں تو بولنے والے کی معرفت پر دلالت کرے گا. جناب سیدہ نے جو جملہ ادا کیا ہے وہ لا کو ادھر نہیں رکھا ہے بلکہ ادھر رکھا ہے کہ جو بولنے والے کے ان پر دلالت کرتا ہے. امام باقر نے بھی جب وہی جملہ ارشاد فرمایا تو لا کو یہاں رکھا ہے، وہاں نہیں رکھا. جو شہزادی اس عالم میں خطبہ دیتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ لا ادھر نہ آئے ادھر آئے، تو کس نے بتایا؟ بھائی یہ رسول کی بیٹی تھی، تو اتنی ساری خواتین تھیں ایک سے بڑھ کر ایک، ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے بڑی متبرک ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں بات کی ہے توحید کے اوپر؟ انہوں نے کیوں گفتگو نہیں کی؟ ایک خطبہ، اس خطبے کا درس ہونا چاہیے پورے سال. آپ خود بھی پڑھ دیکھیے، یہ جو خطبہ ہے، خطبہ فدق ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا الوداع ماہ مبارک رمضان کی ہے، استقبال ماہ مبارک کی دعا، ابو حمد الصمادی دعا افتتاح، مکارم الاخلاق، یہ آپ رکھیے، اس کو پڑھتے رہیے اور دیکھیے کہ آپ کے اندر لگے گا آپ کو کہ کس طرح سے جب ملٹی وٹامن انسان کھاتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی اور ویکنس تھی، اب میرے اندر طاقت آ گئی ہے. جا خدا آپ سب کو تمام تکلیفوں سے بچائے، جو بھی چاہنے والے اہل بیت کے. جوائنٹس سے جب انسان اٹھتا ہے تو اس سے چلا نہیں جاتا، اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، پھر دوڑ نہیں پاتا، پھر 2-3 مہینے لگتے ہیں اس کو دوڑنے پھرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد بھاری کام نہیں کر سکتا. تو 6-7 مہینے بعد کبھی کبھی، اور جو ایک ایج میں ہوتا ہے، نوجوان بچے تو جلدی ریکور کر لیتے ہیں. تو آپ کو لگے گا آپ اگر اچھی ڈائٹ آپ کھائیں، اچھی جگہ پہ رہیں، پانی کھانا غذا، تو آپ کو لگے گا بہت جلدی ریکور کر لیا میں نے. تو یہ لگے گا کہ آپ کو کہ آپ بڑی جلدی ریکور کر لیا آپ نے، اور آپ کو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو کہ پھر مجلس کے بارے میں آپ کا اپنا پرسپشن بن جائے گا، بھائی یہ بات غلط کی گئی ہے. ویکسین لگائیے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر. انسولین لگانے والا خود لگاتا ہے نا بیچارہ، وہ کیا کرے؟ جہاز میں جا رہا، اب کس سے کہے گا لگا؟ تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ جو ہیں غیبت کبریٰ کے جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کا امام ہے غائب اور آپ ہیں جنگل میں اندھیرا ہے. روشنی لائیے ائمہ کی دعاؤں کے ذریعے، اس جنگل میں غیبت کبریٰ کی روشنی لائیے امام زمانہ کے وجود کے ذریعے. امام نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اکیلا، خود بخود آپ کے دل میں نورانیت آئی. لہٰذا امام فرمانے کیا، لا یندم علی العطا، خدا جب بھی دیتا پچھتاتا نہیں ہے، ریگریٹ نہیں کرتا، اسے افسوس نہیں ہوتا کہ کیا کر دیا. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہر کام حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر یزید کو حکومت دی تو سید الشہداء کو سامنے رکھا، اور سید الشہداء کو سامنے رکھا کس طرح سامنے رکھا؟ اگر ہم نے کوئی کام کیا اس کے سامنے تمہارے لیے ہدایت کے ایسے پرچم گاڑے، ہدایت کے ایسے مائل سٹون گاڑے کہ جن کو دیکھ کر تم آگے بڑھ سکتے ہو. اور سید الشہداء کو جو مقام اور عظمت عطا ہوئی ہے کہ سید الشہداء سے بڑھ کر کسی فرش میں طاقت نہیں ہے اتنی جو کارپیٹ بچھایا جاتا ہے دری چاندنی کہ جو ہدایت دے. وَيَا مَنْ لَا يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَا، پروردگار تیری ذات وہ ہے جو اپنے بندے کے ساتھ برابری کا مقابلہ نہیں کرتا. ایک عالم کا کہنا ہے کہ خدا ہمارا مالک ہے، لیکن خدا جس طرح سے ہم کو انعام و اکرام دینے کا وعدہ کرتا ہے اس سے یہ نہیں لگتا کہ خدا ہمارا مالک ہے. لگتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ ہمارا محتاج ہے. ایک نیکی لاؤ 10 دیں گے، استغفار کر لو، توبہ کر لو، ایک نماز پڑھو گے 1 دعا تمہاری قبول، 1 قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم چل کے آؤں گا، شب جمعہ کو یہ کروں گا، اس طرح سے کروں گا، تم سڑک پہ پڑا ہوا کانٹا اٹھا کے پھینک دو، صدقہ حساب کروں گا، کسی پیاسی بلی کو، جانور کو پانی پلا دو، کسی انسان کو پانی پلا دو جو پیاس سے مر رہا ہو، دم نکل رہا ہو، مشکل میں ہو، مر بھی نہ رہا ہو، تکلیف میں ہو، تو میں تم اس کا ثواب دوں گا. آپ دیکھیں ثواب کو خدا نے کس طرح سے رکھا ہے. فرمایا
یا من لا یکافئ عبدہ علی السوا، برابری کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ تو خدا کام نہیں کرتا. تیرے بندے مسلسل تیرے سامنے آ کر گناہ کر رہے ہیں تیرا، لیکن تو ان گناہوں کو دیکھ کر ان کو انعام و اکرام نہیں دیتا. اگر ان گناہوں کو دیکھ کر دے گا تو برباد کر دے گا. خدایا تو ہمیشہ احسان کے ذریعے دیتا ہے. منتک ابتداء وعفوک تفضل، پروردگار جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں نا ہم کو احسانات تیرے، ہم نے تجھ سے مانگے نہیں تھے، تو نے خود دیا. یہ اس کی میں نے نہیں مانگا تھا خدا سے آنکھیں، خدا نے دی. میں نے زبان نہیں مانگی تھی، خدا نے دی. تمام کی تمام منتک ابتداء، تیرے جو احسانات ہیں وہ ابتداء ہیں، کسی نے مانگا نہیں تجھ سے. وعفوک تفضل، اور تیری جو معافی ہے نا، جو تو ہمیں معاف کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ تو مجبور ہے با حک اور با کروک ہم تجھ سے معافی تو لے کے رہیں گے. تو مجبور نہیں ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ جو تو ہم کو معاف کر رہا ہے. کیوں رحمت ہے؟ خدا کہے گا میں نے تو تم سے کہہ دیا تھا گناہ مت کرو. آنکھیں میری تھی نا، تم نے کیوں گناہ کیا؟ زبان میری تھی، کیوں گناہ کیا؟ پیر ہاتھ میرے دیے ہوئے تھے، کیوں گناہ کیا؟ میں نے منع کیا تھا، میں معاف نہیں کر رہا. لہٰذا یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ مولا نے فرمایا جس کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کے گناہ معاف ہوں گے. لہٰذا فرمایا وعفوک تفضل وعقوبتک عدل، جو تو عذاب دیتا ہے وہ عین عدل ہے، تیرا عذاب عدل ہے. اور یہ دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں، دعائے عرفہ میں بھی ہے اور دعائے ابو حمزہ صومالی میں بھی، کہ پروردگار جس کا خلاصہ یہ من کل عدل کا محربی، پروردگار تیرے ہر عدل سے میں بھاگتا ہوں، کیونکہ تو نے اگر عدل کیا تو کوئی نہیں بچ سکے گا. کوئی نہیں بچ سکے گا مطلب عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب یہاں پر ان آتیت لم تشب عطاک بمن، اگر تو دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا. کہاں اس نے ہم پر احسان جتلایا؟ وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيًا، اور اگر تو نعمت کو ہم سے چھین لیتا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تو اپنی حد سے آگے بڑھ کر ظلم کر رہا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں امام گفتگو فرماتے جاتے ہیں اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ تو نے ایک دروازہ رکھا انسانوں کے لیے توبہ کا، وہ توبہ کے ذریعے ہم تیرے پاس دوبارہ آتے ہیں. اور تو نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خلوص کے ساتھ بڑے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس کے بعد پروردگار یہ جو تمام تیرے دروازے ہیں کہ جو تو نے ہمارے لیے کھولے، اور اس کے بعد تو نے ہم کو معاف کیا، دعاؤں کا حکم دیا اور تمام کی تمام نیک چیزوں کا حکم دیا. پروردگار اسی میں سے ایک کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان. اور پھر اس کے بعد امام رمضان کو خدا حافظ کر رہے ہیں کہ پروردگار رمضان کی خصوصیت. اب آپ جا کر دیکھیے کہ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت کس کالم میں آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. امام نے کالمز بتائیں، اس کالم میں رکھتے ہیں یا اس کالم میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جا کر دیکھیے کہ آئمہ کی دعائیں ہمارے لیے آئینہ ہیں. تو یہ دعا امام سجاد کی ماہ مبارک کو الوداع کہنے کی. اگر نہیں پڑھی آپ نے جا کر آج پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. شب عید جن کے لیے آج ہے ان کے لیے اعمال ہیں، اور مغرب عشاء کے بعد بھی اعمال تھے، اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد دعائیں تھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اور یہ سب کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ آفس سے کام سے آئے ہوئے ہم لوگ تو بیکار لوگ ہیں، لیکن آپ کا خیال کر کے اس کے کافی طویل ہو جاتے ہیں وہ اعمال. لیکن بہرحال مفاتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نماز ہے جو بہت آسان نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 دفعہ قل هو اللہ ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ. میں نے آسان کیوں کہا؟ میں نے آسان اس لیے کہا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں 1000 دفعہ. اللہ اکبر آپ نے کیا، الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیے، اس لیے آسان ہے. مستحب نماز ہے. اور اس کے بعد پھر جا کر سجدے میں جا کر 100 دفعہ واتوبوا الیہ، اس کا دعا ہے ایک جو چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ڈسٹرب کرے گا نا بھی چلتے پھرتے پڑھ، کوئی نہ کرے تو کر سکتے ہیں. لیکن ہو نہیں سکتا 1000 قل اللہ کے درمیان گھر میں یہ یاد نہ آئے کسی کو سوئیاں نہیں آئی ہیں، 24 آورس کچھ کھلا ہوا ہے تو لے کے آئیے، دودھ نہیں ہے، اچھا کریم اور یہ سب، یہ مسئلہ ہے بڑا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے بہرحال.
تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جناب امیر کہ 100 دفعہ اتوب اللہ کہے، اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا جو یہ نماز پڑھے گا تو اٹھے گا نہیں اپنی جگہ سے کہ خدا اس کی حاجتیں پوری کرے گا، گناہ معاف کرے گا۔ پھر اس کا سید ابن طاؤس نے اور مرحوم شیخ طوسی نے دعا نقل کی ہے جو تقریباً دعائیں مجیر کی طرح سے ہے تقریباً، وہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جا کر ایک طویل دعا ہے، طویل دعا سے مطلب 2 3 4 لائنوں کی ہے، وہ پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں اپنی حاجت مانگے اور اس کے اندر فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے، دعا ایک بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ ہم نے دیکھ کے پڑھنی ہے، مفاتی میں لکھی دیکھ کے پڑھ لی۔ مولانا اب یہ 5 6 4 لائنوں کی دعا ہے، یہ پڑھ کے سجدے میں جائیں، اب کسی سے کہیں کہ ہم کو پڑھواؤ سجدے میں تو کیا مطلب کہ کیا کریں؟ اس کا آسان طریقہ ہے، وائس ریکارڈر سب کے پاس ہے، اس میں آپ اس دعا کو 2 دفعہ پڑھیے، مثلا اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد صبر الشاکرین لک صبر الشاکرین لک، تو یہ اس طرح سے پڑھیں۔ جب آپ نے وہ دعا پڑھ لی اب آپ سجدے میں جائیں، اس کو آن کر لیں، کیونکہ آپ 2 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، پہلی دفعہ وہ ریکارڈر بولے گا، دوسری دفعہ ریپیٹ ہوگی اس میں آپ ہی کی آواز، تو آپ اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، تو یہ آپ نے دعا پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کو پریشان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ عراق جائیں، عراق میں خصوصیت ہے، اگر کوئی عراقی بیٹھا ہے آپ کے برابر میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھا لیں عراقی کے، تو اس سے کہیں کہ مجھے دعا پڑھوا دو، اگر عراقی ہوا دعا پڑھوائے گا آپ کو، اور وہ امکان نہیں ہے یہ نہ کہ میرے گھر چلو کھانا کھانے، تو یہ ایک پہلی مراد ہوگی جو آپ کی پوری ہو جائے گی، حرم میں آپ جا سکتے ہیں کھانا کھانے۔ معمولاً عراقی یہ کرتے ہیں، اور جو آتے ہیں معمولاً انڈو پاک سے یا سب کانٹیننٹ سے، پتہ لگ جائے ظاہر ہے بیٹھ کے بات چیت ہوئی تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ کھانے کے لیے گھر پہ لے آتا ہے، تو جانے سے پہلے پوچھ لیجیے گا کیا پکا ہے، ہو سکتا ہے امیدیں آپ کی پانی نہ پھر جائے اس میں۔ تو بہرحال یہ ایک عراقیوں کی عادت ہے۔ اور آپ وہاں حرم میں جا رہے ہیں، یہ کیوں میں نے بتایا آپ کو، حرم میں جا رہے ہیں آپ، اگر کوئی بیٹھا ہے آپ کے برابر میں خصوصاً عراقی، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، یہ دعا مجھے پڑھوا دینا، تو وہ یہ بھی ہیلپ کر دیتے ہیں آپ کی، کیونکہ لوگ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا میں ہمارے گلف میں ان ایام میں لوگ زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس وقت یہ بات بتائی۔ تو ایک چیز یہ، لہٰذا یہ جو دعا ہے، دعائے وداع، الوداع ماہ مبارک رمضان، اس کو پڑھیے گا جا کر، اور جو استقبال ماہ مبارک کی دعا ہے اس کو بھی پڑھیے گا جا کر بڑے غور سے۔ یہ شوال آئے گا، شوال کے مہینے کو مفاتی میں جا کر پڑھیے آپ کہ کیا کیا اعمال ہیں شوال میں۔ کچھ نہیں ہے مولانا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذیقات آنے والا ہے، اس کے بعد ذیقات کے اعمال پڑھیے، ہائی لائٹ کر کے رکھیے اس کو، جس طرح سے بتایا ہے مفاتی میں ان کو انجام دیجیے ان اعمال کو۔ ذی الحج ہے، اس میں کیا اعمال ہیں ان کو انجام دیجیے۔ لہٰذا یہ ہم نے دعا پڑھی، اور ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں امام سجاد رمضان مبارک کے فضائل بیان کیے مولانا نے عجیب انداز سے۔ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک خصوصیت بتا دوں ماہ مبارک کی، السلام علیکم من الیف آنس مقبلا، سلام و تجھ پر ہے مہینے کہ تجھے ہم سے ایسی محبت ہے کہ جب تو آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل تیری طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، جب تو آ رہا ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ وَأَوْحَشَ مُنْقَضِيًا، پروردگار جب یہ رمضان، اے ماہ مبارک رمضان، جب تو جا رہا ہوتا ہے تو بڑی گھبراہٹ چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ آپ کو کب احساس ہوگا؟ کل احساس ہوگا صبح کے وقت، ہو سکتا ہے کل بھی نہ ہو، پرسوں احساس ہو، افطار کا وقت، رمضان کا اذان کا وقت، دعاؤں کا وقت، کہ جو خود بخود ایک چیز تھی، یہ ایک روحانی کیفیت ہے کہ جس کو امام بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سلام کر رہے ہیں رمضان کے، السلام علیکہ من مجاور رقت فیہ القلوب، سلام تجھ پر ہے مہینے، تو ہمارا ایسا ساتھی تھا کہ جس میں دل نرم ہو چکے تھے، وقلت فیہ الذنوب، گناہ بہت کم تھے۔ اور اس کے بعد جملے بہت ہی عجیب قسم کے ہیں، اور کون سے جملوں کو میں لے کے آؤں، میں یہی کافی دیر تک سوچ رہا تھا، گھر میں ہی بیٹھ کے سوچا، اور آخری جملہ بس بتا کے آتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکہ غیر مودع برمن، اے مہینہ تجھ پر سلام ہے خدا حافظی کرتے ہوئے، خدا حافظ کر رہے ہیں، لیکن جو مہمان آتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو خدا حافظ کرتا ہے انسان کہتا ہے الحمدللہ، شکر خدا کا بھائی، اور کبھی کبھی کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں غیر مودع برمن، چڑ نہیں ہے ہمیں، چڑے نہیں ہم، اکتاہٹ نہیں ہوئی ہے جب تو جا رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دن اور ہوتا۔ آپ کو یہ
آپ کہتے ہیں اور جب ہم 8 ربیع الاول کو الوداع کرتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ جی بھر کے گریہ نہیں کیا، جی بھر کے ماتم نہیں کیا. زیارت سے آنے والوں سے پوچھیے آپ، جی مولانا کتنے مہینے رہے؟ 1 مہینہ رہے عراق میں، جی بھر کے دل چاہ رہا ہے اور جائیں وہاں زیارت کریں. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. غیر مودع برامن، اکتاہٹ نہیں ہوتی. پروردگار ہم تجھے خداحافظ تو کر رہے ہیں، خداحافظ کرنی ہے، 30 دن رکھے ہیں خدا نے، ہم خدا کے حکم کو چیلنج نہیں کر رہے، لیکن خدا تجھے بتا رہے ہیں کہ جب خداحافظ کیے غیر مودع برامن، خداحافظ کرتے ہم اکتائے نہیں. ولا متروک صیامہ سامن، اور ایسا نہیں کہ دل بھر گیا ہو بس اب کتنے روزے رکھیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور رمضان کو نہیں. یہ 30 دن ختم ہو گئے، ورنہ جاتے وقت اس کی یہ کیفیت تھی، آتے وقت اس کی یہ کیفیت تھی. اور ایک چیز ہے امام بتا رہے ہیں اپنے دل کی کیفیت، اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ یہ رکھو. 2 باتیں ہیں. ایک امام کا علم ہے، امام بتائیں مجھے علم ہے، ایسا ہی ہوں میں، تم ایسے نہیں ہو، اس نقطے تک آؤ، اس پوائنٹ تک آؤ، اس ڈیسٹینیشن تک آؤ. السلام علیکم من مطلوب قبل وقت ہی، سلام ہو تجھ پر ہے مہینے کہ تجھے ہم چاہتے ہیں، تیرے آنے سے پہلے دل میں ایک آس ہوتی ہے کہ کب آئے گا. رجب سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، آپ مومنین کے سامنے ہیں، رجب، شعبان، جمعۃ الوداع، رمضان آنے والا ہے، تیاری ہو رہی ہے. وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ، اور ہمارے دل میں غم ہوتا ہے کہ رمضان کب چلا جائے گا، ہمیں غم ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان چلا جائے گا. بہرحال پھر لیلۃ القدر پر سلام ہے، ماہ مبارک پر سلام ہے، اور بڑی عجیب دعا ہے. بہرحال یہ بہت عجیب دعا ہے. اور پھر امام اس میں اقرار کر رہے ہیں خدا سے، خدایا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. امام اقرار کر رہے ہیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے اس مہینے کا. کیوں نہیں کر سکے؟ امام کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ فرمانا امام کی نقص کی اور ڈیفیشنسی کی دلیل نہیں ہے کہ امام کے وجود میں کوئی ڈیفیکٹو چیز ہے، بلکہ یہ بتانا امام کے کمال کی دلیل ہے، اور یہ بتانا کہ ہم جانتے ہیں تجھے خدا ہے، تو ایسا ہے. بہرحال بہت سارے آج کے اعمال ہیں، اور اگر کوئی آج رات نہیں جاگ سکے تو استغفار، نماز، اپنی وہی نماز جو پڑھنا چاہے، کوئی سی بھی، زیارت امام حسین آج کی رات ہے. آپ توجہ کیجئے، شب اول ماہ مبارک رمضان کی جو پہلی رات تھی اس وقت بھی امام حسین السلام کی زیارت ہے، شب قدر میں بھی ہے اور شب عید بھی ہے. یعنی یہ کہ عجیب طرح سے خدا نے اپنی چیزوں کو امام حسین کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ جو بات، وہی بات جو مولانا نے فرمایا امام ہادی نے کہ بِمَوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا. یہ جو ہمارے بچے ہیں جن کو اردو بولنی نہیں آ رہی، مولانا صحیح سے ان کے ساتھ ویو لینتھ بنا نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہا ہے مولانا کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا، ویسا کرے تو کیا ہوگا. یہ سمجھنا چاہ رہا ہے بچہ، لینگویج بیریئر ہے، ویو لینتھ کا بیریئر ہے، اس کے باوجود بچہ سمجھنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے. بِمَوَالَاتِكُمْ، آپ کی محبت کی وجہ سے یہ بچے ہمارے امام باڑوں میں آتے ہیں، مجلس ماتم میں آتے ہیں. اور خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو صحت و سلامتی کے ساتھ اگلے ماہ مبارک رمضان میں داخل فرمائے. اور پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی، ایک عجیب جملہ ہے کہ کرم کی وجہ سے خدا نے ہم کو کھانے پینے سے دور رکھا ماہ مبارک میں. یعنی خدا کا یہ لطف ہے کہ تم اس قابل ہو کہ میں تم کو ایڈریس کر سکوں، تم مت کھاؤ، مت پیو. فاقہ کس کے لیے؟ کس سے کہا امام صادق نے فاقہ کرو؟ دشمنوں سے نہیں کہا جو بنو امیہ کے تھے مدینے میں. ان کو اصلا لائق نہیں ہے وہ کہ امام ان سے گفتگو کریں. جو راوی آیا کہ ابن رسول اللہ کیا کیا جائے عاشور کے دن، کیا رسم و رواج ہے آپ کا اہل بیت کا؟ کہا کہ روزہ رکھو. روایت طویل عبداللہ ابن سنان کی، اور چھٹے امام کے دور میں امام کا شاگرد عبداللہ ابن سنان، روایت بتاتی کہ عبداللہ ابن سنان جب صبح کو آئے عاشور کے دن، دیکھا امام سار و قطار گریے میں مصروف ہے، مصلی بیٹھے ہوئے. کہا مولا خیریت ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا آج کون سا دن ہے؟ کہا کون سا دن ہے؟ کہا آج عاشر من المحرم، 10ویں محرم ہے، آج کے دن ہمارے جد قتل کیے گئے تھے. یعنی آپ امام کے اوپر دباؤ کو دیکھیے حکومت کے، کہ امام اپنے نزدیک ترین اصحاب کو نہیں بتا پا رہے کہ کربلا کی تفصیل کیا ہے. پھر امام نے بڑی طویل روایت ہے، 4 رکعت نماز بتائی، وہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آگے بڑھو، پیچھے ہٹو، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، اور پورا عمل ہے، دعا ہے اس کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہاں پر کیا امام نے فرمایا؟ 10 چیزیں نصیب ہوں گی. کس کو 10 چیزیں نصیب ہوں گی؟ جو یہ عمل عاشورہ کرے گا. اس میں سے ایک چیز بتائی کہ خدا تمہاری نسلوں پر 4 نسلوں تک شیطان کو مسلط نہیں ہونے دے گا.
تو وہاں پر کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ مولا، ابن سنان نے کہا مولا روزہ رکھوں اس دن؟ امام نے کہا روزہ مت رکھو، سحری کے وقت سے، میرے الفاظ ہیں، فجر سے کھانا پینا چھوڑ دو، اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یعنی زوال کے 1-1.5 گھنٹے بعد، ہمارے یہاں 5 بجے 5:30 بجے تک جاتا ہے سلسلہ، وہ وقت نہیں ہے عصر کا، یعنی زوال کے 1-1.5 گھنٹے بعد کھا لو، پریشان حال میں کوئی پانی یا کوئی بھی چیز، پریشان لوگوں کا جو شیخ عباس قمی نے لکھا، کھانا کھا لو اور یہ کام کرو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں امام؟ راوی سے کہہ رہے ہیں، مدینے کے اندر کسی چوک پہ کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم دشمن ہو، تم ہمارے جس سے تمہیں کوئی محبت نہیں، ہم تمہیں کیوں بتائیں؟ یہ اس کے لیے جس کا کوئی لیول ہو حسین ابن علی کے ساتھ، جو اٹیچ کرنا چاہیں۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں، یہ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہے ائمہ کے ساتھ، اور خدا سے دعا ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے۔ جو لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، فرش بچھانے سے لے کر اور اذان، اقامت، یہ انٹرنیٹ وغیرہ، کھانا، چائے، جو بھی پروردگار میں کیا نام لوں ایک ایک چیز کا، اور کوئی بھی جس نے زحمت کی حصہ لیا ہے، جنہوں نے تمام اس شہر کے امباڑوں کو آباد کر رکھا ہے اور زحمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ جواب دہ ہوں گے ہم، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کے مرحومین و مرحومات خصوصاً والدین کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما۔ یہاں کوئی اگر تنگ دست، نادار، قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، اس کی مشکلات کو دور فرما۔ اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ وسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ ہمارے بعض احباب ہیں، آپ لوگوں کے بھی اگر جاننے والوں میں عزیز اقارب میں کوئی ہو خدا نہ خواستہ، اس کی نیت کر کے، جو علیل ہے، بیمار ہے، کسی خاص مشکل میں گرفتار ہے، اور جو مجھ سے کہا، ہمارے ایک دوست ہیں شدید علیل ہیں، کافی طویل عرصے سے علیل ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور اس مبارک شب کے صدقے میں، سید الشہداء کی زیارت کی شب ہے، اس کے صدقے میں پروردگار شفاء عاجل کامل عنایت فرما۔ بات ہماری ختم ہو گئی، لیکن ایک چیز وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے، واجب عبادتوں کے بعد اب جو یہ میں عبادت بتانے والا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کون سی عبادت؟ اپنے مومن بھائی کی مشکلات کو حل کرنا۔ یاد رکھیے گا، روایت کے حساب سے عجیب ایک معجزہ ہے۔ آپ قرآن، دعا، نماز، زیارت، مجلس، ماتم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ایمان ہے، مزید بڑھے۔ مومن بھائی کی حاجتوں کو پورا کرنے کا یہ ثواب ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو ایمان پر رکھتا ہے خود بخود۔ آپ اپنی اولاد کو نہیں بتائیے مومنین کی مدد کیجیے، اولاد کو نہیں پتا ہمارا باپ کتنی مدد کر رہا ہے مہینے کی مومنین کی، پاکستان، ہندوستان، جہاں سے بھی آپ ہیں، خاندان میں پوچھیے والدین سے کہ فلاں بزرگ تھے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، دیکھیے، اسسمنٹ کیجیے، اور اس کے بعد جتنی ہو سکتا ہے مدد کیجیے۔ یہ آپ کے مال میں برکت لائے گی، یہ آپ کو حادثات سے بچائے گی، یہ ہے ایک صدقہ۔ دوسری چیز، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے، ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹیوب میٹرو میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، صلوات پڑھتے رہیے۔ تو درود پڑھیں محمد آل محمد۔ بات ختم ہو گئی میری، اب کوئی سوال اگر ہے تو بتائیے گا ذرا۔